باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب. اب اس میں ذرا سا علماء میں اختلاف ہے. بعض مراجع کہتے ہیں باپ کی ساری قضا نمازیں، آغا خوئی کی یہی احتیاط واجب تھی. بعض مراجع کہتے ہیں نہیں، صرف وہ نماز جو باپ نے مجبوری میں چھوڑی، جو جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے، وہ تھوڑی بڑے بیٹے پہ واجب ہوں گے. باپ تو بڑے ٹھاٹ سے نمازیں قضا کرے گا کہ مجھے کون سا پڑھنا ہے، میرا بیٹا پڑھے گا. آغا سیستانی کا یہ فتویٰ. لیکن بہرحال باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے. لیکن سب سے زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ نہیں عورتیں، مولانا اگر بیٹی پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ جن پر واجب نہیں، ہم واجبات کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ قضا نماز سے ہٹ کر بھی. اور جو چیز واجب نہیں ہے تڑپتی ہیں بیٹیاں. اچھا وہاں پہ مسئلے میں ایک ہے کہ بعض پرانے مراجع نے کہا ماں کی بھی قضا نماز، لیکن وہ بھی بڑے بیٹے پر ہی ہے. بیٹیوں پر نہ باپ کی قضا نماز آتی ہے نہ ماں کی. لیکن تڑپ رہی، آ کے سوال کرتی ہیں مولانا ہمارا باپ مرا، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، خالی بیٹیاں ہیں، اب تو ہم پڑھ سکتے ہیں. بیٹا ہے لیکن بڑا بیٹا جو ہے وہ تو بڑا ہی لاپرواہ ہے، اپنی نماز نہیں پڑھتا، باپ کی کہاں سے پڑھے گا، ہم پڑھ سکتے ہیں. جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قضا نماز مرحوم ہر مومن پڑھ سکتا. بیٹی کو تو چھوڑیں، ایک بالکل ہی اجنبی اسٹرینجر جو جانتا بھی نہیں مرنے والے کو، اس نے کہا چلو اس کے لیے ایک فجر کی 2 رکعت قضا پڑھ لیتا ہوں. رضا ہر ایک کو ہے، واجب کی بات ہے. گناہگار بڑا بیٹا نہیں پڑھے گا، اس کو گناہ ملے گا. قیامت کے دن کہے گا خدا بندہ میری ایج ہے 50 اور میرے نامہ اعمال میں لکھا ہے 60 ایئر کی قضا نماز کی سزا دو. یہ ایکسٹرا 10 سال کہاں سے آ گئے؟ کہا تمہاری باپ کی نماز. ایکول اسٹیٹس ہے. آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ہماری اپنی بھی فجر قضا ہے، باپ کی بھی قضا، پہلے اپنی پڑھیں پہلے باپ کی پڑھیں. کہا دونوں کا اسٹیٹس بالکل ایکول، یہ بھی واجب وہ بھی واجب. لیکن تڑپ کون رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ بیٹی. پریشان کون ہو رہی ہے؟ بیٹی. پھر مسئلہ بتاتے ہیں کہ ہاں پڑھنے کو بیٹیاں بھی پڑھ سکتی، اور جتنی نمازیں پڑھیں گی اتنا بڑے بیٹے پر سے ذمہ داری کم ہو جائے گی، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس کے اوپر نماز واجب نہیں وہ تو تڑپا جا رہا، اور جس پر نماز واجب ہے وہ 50% سے زیادہ. اچھا اب یہ جملہ کہیں اور میں مجلس پڑھتا تو ذرا ڈیٹیل میں جاتا، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ بڑے بیٹے پر واجب مینس چاہے خود پڑھے چاہے کسی صحیح آدمی سے پڑھوائے، لیکن بہرحال ذمہ داری اس پر. بیٹی کیوں تڑپ رہی؟ کیوں بیٹی کا دل چاہ رہا کہ یہ 10 سال کی قضا نمازیں پڑھے؟ صرف اس لیے کہ باپ کو یا ماں کو قبر میں عذاب نہ ملے. بڑا بیٹا کیوں پریشان نہیں؟ وہ عذاب کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ بیٹی صرف اس لیے پریشان ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے نہیں پڑھی یا کوئی بڑا بیٹا ہے ہی نہیں تو ایسے مرحوم کی قضا نماز کسی پہ واجب نہیں. لیکن نماز چھوڑنے کا عذاب تو ہے نا، اور سخت ترین اور بدترین عذاب بے نمازی کا ہے. وہ اس عذاب کے بارے میں پریشان ہو رہی ہے. یہی قرآن نے کہا خیر و عند ربک ثوابا و خیر و عملا. امید زیادہ بیٹی سے ہی کرنا، وہی تمہارے کام. تو ثواب بھی اس کا، 4 بیٹیاں پالیں اس کا ثواب، بیٹا پالیں اس کا ثواب. حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، ٹائم کم ہے تو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک تو ثواب زیادہ، یہ روایت کا جملہ، جب کبھی اپنے گھر میں گفٹ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. بیٹی کو دینے کا ثواب زیادہ ہے. آدمی اگر 2 نیکی کے کام کرے تو پہلے وہ کرتا ہے جس میں زیادہ ثواب ہے، پھر وہ کرتا ہے جس میں ذرا کم ثواب ہے. آپ مثلا فجر سے پہلے اٹھے، نماز شب کا بھی وقت ہے، اور کوئی اور سنت نماز کا بھی، پہلے نماز شب پڑھ لیں، اس کا ثواب زیادہ ہے. تو بیٹی کو گفٹ لا کے دینے کا ثواب بھی بیٹوں سے زیادہ.